بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ جو ہم پڑھ رہے تھے توابع کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی ہوتی ہے صفت، دوسری تھی تاکید، تیسری آگے جی بدل۔ بدل لغت میں عوض کو کہتے ہیں، عوض یعنی کسی کے الٹرنیٹ ہونا، کسی کا جو ہے تو عوض کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قائم مقام جو ہوتا ہے۔ اصطلاح میں ہر اس تابع کو کہتے ہیں جو کہ نسبت سے خود ہی مقصود ہو، مطبوع مقصود نہ ہو۔ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں مقصود بدل ہوتا ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ مقصود کیا ہوتا ہے؟ بدل ہوتا ہے، مطبوع مقصود نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ اصطلاح میں ہر اس تابع کو کہتے ہیں جو نسبت سے خود ہی مقصود ہو، جو نسبت سے کیا ہو؟ خود ہی مقصود ہو، مطبوع مقصود نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ جو نسبت سے خود ہی مقصود ہو، مطبوع مقصود نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کو کہا جاتا ہے بدل۔ خود مقصود، بدل اصل میں مقصود ہوتا ہے، مطبوع مقصود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، مطبوع مقصود نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں بدل، کہتے ہیں بدل، ٹھیک ہے نا۔ تو بدل کیا کہتے ہیں؟ مطبوع مقصود نہ ہو۔ بدل کی 4 قسمیں ہیں: بدل الکل، ٹھیک ہے نا، بدل الکل، بدل الباس، بدل الاجتمال اور بدل الغلط، ٹھیک ہے نا۔ بدل الکل، بدل الباس، بدل الاجتمال اور بدل الغلط، یہ 4 ہوتے ہیں۔ اچھا، بدل الکل کیا ہوتا ہے؟ بدل اور مبدل مینوں کا مصداق ایک ہو، یعنی وہ ایک ہی بندے پہ فٹ آتے ہوں، دونوں چیزیں ایک ہی بندے پہ پورے پورے فٹ آتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے فٹ آنا۔ مصداق کا مطلب یہ آ جائے گا کہ دونوں بدل اور مبدل مینوں کا مصداق ایک ہو۔ جیسے میں کہتا ہوں جا انی زید، زید آیا، اخو کا یعنی تیرا بھائی۔ دیکھو یعنی تیرا بھائی جو ہے نا وہی کیا ہے؟ زید ہے، اور زید ہی کیا ہے؟ زید تیرا بھائی ہے اور تیرا بھائی زید ہے، تو دونوں اس میں فٹ آتے ہیں نا، زید، ٹھیک ہے نا۔ جا انی زید اخو کا، جا انی زید اخو کا، آیا تو کیا آتا ہے؟ تو بدل کو کیا؟ بدل اور مبدل میں ذاک ایک، جیسے جا انی زید اخو کا، تو آیا میرے پاس زید یعنی تیرا بھائی۔ تو دیکھو یہ اس کو ہم کہتے ہیں مبدل من ہو، یہ کیا ہے؟ یہ مبدل منو ہے، یہ مبدل من ہو، اور یہ کیا کہلائے گا؟ اخو کا، یہ بدل کہلائے گا، بدل۔ تو یہ نسبت سے اصل میں یہ بدل مقصود ہوتا ہے۔ میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تیرا بھائی آیا، میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اگلے بندے کو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو تمہارا بھائی آیا ہے، لیکن میں نے زید کا جو ذکر کیا ہے نا صرف ایسے تمہید کے طور پہ ذکر کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمہید۔ تمہید سمجھتے ہیں نا، کسی چیز کو ابھی سٹارٹنگ ایک اس میں سے جا انی زید اخو کا، اس میں سے وہ آ گیا جا انی زید اخو کا، تو بدل اور مبدل منوں کا مصداق ایک ہو، جیسے جا انی زید اخو کا، ٹھیک ہے جی، یہ اس میں سے آ گیا۔ اچھا اب میں کہتا ہوں قرأت الکتابہ، میں نے کتاب پڑھی، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ روضۃ الادبی، میں نے کتاب پڑھی روضۃ الادب، یعنی یہ اصل میں بدل ہے، روضۃ الادب کتاب کا نام ہے۔ میں نے کتاب پڑھی، قرأت الکتابہ روضۃ الادب، میں نے کتاب پڑھی، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ یعنی روضۃ الادب جو ہے، تو یہ بدل الکل ہے، وہ جو کتاب ہے وہی روضۃ الادب ہے، جو روضۃ الادب ہے وہی کتاب جو ہے، دونوں ایک دوسرے فٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بدل الکل کہتے ہیں اس کو۔ یہ بھی بات سمجھنا آئی ہو تو اس سے سمجھ آ جائے گی، بدل الباس سے۔ بدل الباس کیا ہوتا ہے؟ بدل مبدل منوں کے مصداق کا جز ہو۔ بدل کیا ہوتا ہے؟ مبدل منوں کا جز ہوتا ہے۔ دیکھو ضریب زید، زید کی پھینٹی لگی ہے، راسہ یعنی اس کے سر کی، زید کی پھینٹی لگی یعنی اس کے سر کی۔ تو دیکھو راسہ جو ہے نا یہ زید کا کیا ہے؟ ایک جز ہے نا، پورا سر پورا زید تو نہیں ہے نا، سر پورا زید تو نہیں ہے، اس کا کیا ہے؟ ایک جز ہے، جز، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ جز ہوتا ہے، جز، ٹھیک ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ضریب زید راسہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے آ جائے گا، سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ اس کو کہتے ہیں ہم بدل الباس۔ تو بدل مبدل مینوں کو مصداق کا جز ہو، جیسے ضریب زید راسہ، تو راسہ، تو اب یہ راس جو ہے نا اس کا کیا ہے؟ زید کا جز ہے نا، پورا زید تو نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بدل الباس، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں بدل الباس، یہ کہلاتا ہے بدل الباس۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس کی ہو گیا بدل الباس، تو اب آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ بدل الکل اور بدل الباس میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا بدل الاجتمال کا کیا مطلب ہے؟ بدل الاجتمال کا مطلب یہ ہے کہ بدل الاجتمال کیا ہے؟ کہ بدل کا مبدل منوں کے ساتھ تعلق ہو، بدل کا مبدل منوں کے ساتھ کیا تھا؟ تعلق پایا جا رہا تھا، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق تھا۔ جیسے میں کہتا ہوں سلیبا زید، سلیبا زید، زید اچک لیا گیا، ہاں زید اچک لیا گیا،
کیا مطلب؟ صوبہ یعنی اس کے کپڑے اچک لیے گئے، سلیبا زید صوبہ، ٹھیک ہے نا، زید اچک لیا گیا یعنی اس کے کپڑے کیا ہو گئے؟ اچک لیے گئے. تو دیکھو اب صوبہ یہ بدل ہے کس سے؟ زید سے. لیکن کیا مطلب؟ زید، صوب کا تعلق ہے زید کے ساتھ بس، کپڑوں کا تعلق ہوتا ہے نا، اور تو کوئی نہیں ہے. زید مبدل منو کہلائے گا اور صوب کیا کہلائے گا؟ یہ بدل کہلائے گا، لیکن کون سا؟ بدل الاشتمال کہلائے گا، بدل الاشتمال. تو سلیبا زید صوب، زید اچک لیا گیا. اچھا سورک امر، امر چوری کر لیا گیا ہے، یعنی مال اس کا مال، یعنی اس کا مال. تو یہ کیا آ جائے گا؟ سورک امر مال، یعنی اس کا مال کیا کر لیا گیا؟ چوری کر لیا گیا، اس کا مال چوری کر لیا گیا. سورک امر مال آ جائے گا، ٹھیک ہے. یہ اس میں سے آ جاتا ہے کہ نا بدل الاشتمال کہا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بدل الاشتمال جو ہے. اچھا اب آتے ہیں جی، نیکسٹ آتے ہیں بدل الغلط آتا ہے، جو غلطی کے بعد صحیح لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا. غلطی کر جاتے ہو، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے گدھا خریدا، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا گدھا خریدا، لیکن ہوا یہ کہ میں غلطی سے یہ کہہ گیا کہ میں نے گھوڑا خریدا. تو اب طریقہ کار کیا ہے؟ مجھے فوراً کیا کہنا چاہیے کہ بھائی میں نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے جو تھا نا وہ خریدا گھوڑا، جو ہے گدھا خریدا. تو میں نے کہا اشتریت فرسن، اشتریت فرسن. جو میں نے کہا اشتریت فرسن، تو اس کے بعد میں نے کیا کیا؟ میں نے اس کے بعد اشتریت فرسن کے بعد میں نے فوراً کہہ دیا کیا؟ حمارن، حمارن، ٹھیک ہے نا، حمارن. تو یہ اس میں سے آ گیا، سمجھ آئیے نا. تو تو اشتریت تو فرسن حمارن، تو یہ اب فرسن کیا کہلائے گا؟ مبدل منو کہلائے گا، اور حمار کیا کہلائے گا؟ بدل الغلط کہلائے گا. میں نے گھوڑا خریدا، نہیں 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 گدھا خریدا. اچھا جا انی زید، زید آیا، میں کہنا چاہ جعفر کا نام لینا چاہتا، پھر میں نے کہا جعفر آیا میرے پاس زید، نہیں 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 جعفر آیا. اس کو کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ کہلاتا ہے، کیا کہلائے گا آپ کا؟ یہ آپ کا کہلائے گا بدل الغلط کہلائے گا. تو گویا ہمارے پاس کیا آ گئی ہیں؟ ہمارے پاس یہ چیزیں آ گئی ہیں جناب علی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے آ گیا، تو اس میں سے تو ہمارے پاس کتنے وہ آ گئے ہیں؟ تو یہ اس میں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کتنے آ گئے ہیں اس میں سے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں سے یہ بدل بدل کی وہ آ گئی ہے، بدل کی اس میں ہمارے پاس آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں سے بدل غلط ہو گئے. تو بدل کی کتنی قسمیں ہو گئی ہمارے پاس؟ چار ہو گئی. بدل کی کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ چار ہو گئی. بدل کی چار قسمیں ہو گئی، بدل الکل، بدل الباس، بدل الاجتمال اور بدل الغلط، ٹھیک ہے نا. بدل الاجتمال اور بدل الغلط ہو گیا، ٹھیک ہے. تو بدل الغلط ہو گیا، اس میں سے بدل الغلط ہو گیا. تو جو اس کو کہتے ہیں کہ جناب بدل الغلط، جو غلطی کے بعد صحیح لفظ کے ساتھ ذکر کیا جائے تو اس بدل الغلط ہو گیا. بدل کی چار اقسام، اقسام نہیں کہنا، اقسام کہنا ہے، اقسام ہو گیا. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اور نہیں آئی تو بدل، اور بدل خود مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، نسبت سے اصل میں مقصود وہی تھا. دیکھو میں کیا کہنا چاہتا تھا، میں یہی کہنا چاہتا تھا نا حمار، لیکن میں نے کیا کہہ دیا تھا؟ فرض کہہ دیا تھا. تو میں نے کہا حمار اشتری، تو حمارن کہنا تھا میں نے، اصل میں یہ کہنا تھا جعفر کا کہنا تھا. تو اصل میں یہ بتانا تھا. ایسے یہاں پہ بھی سب میں بعد والا میں نے بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ جو تھے اس میں سے اس کا تعلق کی بنیاد کے اوپر میں نے دوسری چیز تمہید کے طور پر دوسری ذکر کر دیا ہم نے. تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ بدل کہلاتے ہیں.